الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے 2 ہفتوں سے سورہ مؤمنون کی 8ویں آیت والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور ابھی اس آیت کریمہ کے بعض مضامین باقی ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ آج ماہ ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کی آمد ہے، لہذا اس موقع کی مناسبت سے اس موضوع کو ابھی ہم موقوف کرتے ہیں، اور ذی الحجہ اور قربانی کے موضوع پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بعد میں پھر انشاءاللہ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج دوحہ قطر میں اور خلیجی ملکوں میں ماہ ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے. آج مغرب میں اگر چاند نظر آ گیا تو آج مغرب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر آج چاند نظر نہیں آیا تو کل مغرب سے انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اندر ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اور دین اسلام میں مختلف پہلوؤں سے یہ انتہائی اہمیت اور خصوصیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر اس کا جو پہلا عشرہ ہے اور بعض مخصوص ایام ہیں جو انتہائی فضیلت اور برکت والے ہیں. سورۃ الحج کی آیت کریمہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ ایام معلومات سے اسی مہینے کے بعض ایام مراد ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات سے اسی مہینے کے بعض مخصوص ایام مراد ہیں. تو یہ مہینہ انتہائی برکت والا، فضیلت والا اور خصوصیت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے یعنی شروع کے 10 دن ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بڑے قدر و قیمت والے ایام ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قدر نہیں کرتے، اور ہم اس کی خصوصیت کو اور اس کی اہمیت کو صحیح معنی میں جانتے ہی نہیں.
یہی وجہ ہے کہ سال میں جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم ان ایام کو بالکل سال کے عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، کوئی خاص پروٹوکول ہم ان ایام کو نہیں دیتے۔ حالانکہ رمضان المبارک کا جو آخر عشرہ ہے وہ بھی فضیلت والا عشرہ ہے، برکت والا عشرہ ہے، اللہ کی رحمتوں والا عشرہ ہے، ہم اس کو تو تھوڑی بہت اہمیت دیتے ہیں، اس میں عبادت کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، تراویح کا، تہجد کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ قدر و قیمت میں، فضیلت میں، اہمیت میں کم نہیں ہے، مگر ہم اس کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیتے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علماء امت کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا رمضان المبارک کا آخر عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ علماء کی ایک جماعت رمضان کے آخر عشرے کو افضل قرار دیتی ہے کہ اول نمبر پہ رمضان کا آخر عشرہ ہے، دوسرے نمبر پر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اور وہی علماء کی ایک دوسری جماعت ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو افضل قرار دیتی ہے کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے فضیلت اور خصوصیت میں یہ اول نمبر پہ ہے، رمضان کا آخر عشرہ دوسرے نمبر پر ہے۔ گرچہ ان دونوں اقوال میں پہلے قول کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ رمضان کا آخر عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن بعض محققین نے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ راتوں کے اعتبار سے تو رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے، لیکن دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ رمضان کے آخر عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، لیکن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو دن ہیں وہ رمضان کے آخر عشرے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ رات کے اوقات رمضان کے آخر عشرے کے زیادہ افضل ہیں اور دن کے اوقات ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے زیادہ افضل ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ علماء تو یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان دونوں میں کون زیادہ افضل ہے اور کون دوسرے نمبر پر ہے، مگر ہم لوگوں نے عملی اعتبار سے ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق کیا ہوا ہے۔ رمضان کے آخر عشرے کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہماری عبادتیں ہوں ہم بہرحال اس کی قدردانی کی کسی نہ کسی درجے میں کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس میں ہمارا بہت بڑا دینی نقصان ہے۔ لہذا آج میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے اور اس کے بعض ایام کے متعلق گفتگو کروں گا تاکہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان مبارک ایام کے متعلق وہ ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان کی اہمیت کو، قدر و قیمت کو سمجھیں اور پھر ان کی قدردانی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کے جو یہ بعض ایام ہیں یہ انتہائی مبارک ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کی فضیلتیں بے شمار آئی ہیں۔ میں ان فضائل کو سمجھانے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ بعض اصطلاحات کو ہم سمجھیں۔ ذی الحجہ کے مہینے سے متعلق
کچھ شریعت کی اصطلاحات ہیں، تو ان اصطلاحات سے کون کون سی تاریخیں، کون کون سے دن مراد ہیں، ہم پہلے اس کو ذہن میں بٹھا لیں تاکہ پھر اس سلسلے کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ ایک تو اصطلاح آتی ہے احادیث مبارکہ میں ایام العشر۔ ایام العشر کا مطلب ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، جس کو ہم اردو میں عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک۔ اور ایک اصطلاح آتی ہے یوم الترویہ، اور احادیث میں ایک اصطلاح آتی ہے یوم عرفہ، اور ایک اصطلاح آتی ہے یوم النحر، نون ہا را، اور ایک اصطلاح آتی ہے یوم القر، قاف اور را، اور ایک اصطلاح آتی ہے ایام التشریق۔ عشرہ ذی الحجہ تو آپ سمجھ گئے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یوم الترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، جس دن حجاج کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، جس دن حجاج کرام حج کے عظیم ترین رکن وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، جو ہمارا عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ، جس کو ہم اردو میں بقرعید کہتے ہیں۔ اس کا جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ، اسے احادیث مبارکہ میں یوم النحر کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اصطلاح ہے یوم القر۔ یوم القر کہتے ہیں 11 ذی الحجہ کو، اور ایک اصطلاح ہے ایام التشریق۔ یہ 3 دن ہیں، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، ان 3 ایام کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ تو ایام العشر، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، یوم القر 11 ذی الحجہ، اور ایام التشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ ان اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں ان کے فضائل کو سمجھنا ہے۔ جہاں تک تعلق عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا ہے، تو اس سلسلے میں صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام ایام جن میں بندے نیک کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل ہے، وہ نیک کام ہے جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی عمل کی تخصیص نہیں ہے، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ تمام نیکی کے کام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ کن دنوں میں؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ ہم کوئی بھی نیک کام ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کریں گے، اور وہی نیک کام سال کے دوسرے ایام میں کریں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ وہ عمل ہوگا جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی۔ چنانچہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی یعنی صبح صادق کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھا لینا یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ چیز بہت فضیلت والی، برکت والی اور عظیم الشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ تو بندوں کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ جو یہ اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لیتے ہیں، یہ قسم اس چیز کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے قسم کھانے سے کہ یہ چیز عظیم الشان ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی جو قسم کھائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم الشان عشرہ ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جس سال کے جس دن سب سے بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وہ دن عرفے کا دن ہے۔ عرفے کے دن جتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اتنا سال کے کسی اور دن میں نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوم عرفہ کی بھی قسم کھائی۔ سورۃ البروج کی ابتدائی آیات آپ پڑھیے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لیتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ چیز عظمت شان والی ہے۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ ان 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ اور یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ کسی بھی عمل صالح سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر
کہ تمام ایام میں سب سے زیادہ عظیم ترین دن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ ہے۔ اس کے بعد کون سا ہے؟ ثم یوم القر، پھر یوم القر ہے دوسرے نمبر پر، یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ اور اسی طرح یہ ایام تشریق جو ہیں یہ انتہائی برکت والے ایام ہیں اور انتہائی فضیلت والے ایام ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں، ایام تشریق میں، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، لہذا یہ 3 دن خصوصی دعاؤں کے دن ہیں۔ اور حضرت اکرمہ مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہے، جس کو کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، وہ مشہور دعا ہے، آپ سب جانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ چند احادیث مبارکہ تھیں جو میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں، جن سے ذی الحجہ کے ان ایام کی خصوصیت، فضیلت، اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فضائل کی بنیاد پر اور ان خصوصیات کی بنیاد پر ہمیں اب ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد وہ اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ چنانچہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث کی بنیاد پر کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ کس کو؟ قربانی کرنے والے کو، جس کا قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم 10-12 دن بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، تو ہمارے ناخن بڑے ہو جائیں گے جو بدنما لگیں گے، ہماری شیو بڑھ جائے گی جو بدنما لگے گی، تو آخر اس میں فائدہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ایام میں جب بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے قربانی کرنے والے کو منع کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جب 10-12 دن بال نہیں کٹیں گے، ناخن نہیں کٹیں گے، تو بال بڑھ جائیں گے، شیو بڑھ جائے گی، ناخن بڑھ جائیں گے، تو اس سے مشابہت قائم ہوگی حجاج کرام کے ساتھ، کیونکہ انہی دنوں میں حجاج کرام احرام کی پابندیوں میں ہیں، نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ احرام کی 2 چادروں میں پراگندہ حال، پراگندہ بال عاشقوں کی طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اور ان کی اس ادا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں۔ لہذا قربانی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہے، تم اس سال حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، تو کم از کم اتنا کرو کہ ناخن اور بال وغیرہ ان ایام میں نہ کاٹ کر حاجیوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں مشابہت اختیار کر لو، تاکہ اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی جو گھٹائیں جھوم جھوم کر حاجیوں پر برس رہی ہیں، اس مشابہت کی وجہ سے اس کا کچھ چھینٹا ہمارے اوپر بھی پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔
لہذا یہاں قطر کی تاریخ کے اعتبار سے آج 29 ذی القعدہ ہے، اور احتمال ہے کہ آج مغرب کے وقت ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے۔ تو تمام ہمارے وہ ساتھی جن کا اس سال قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی اور مقبول قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آج مغرب سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیں، تاکہ اگر چاند نظر آ جائے آج، تو پھر چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ہم نہ بال کاٹیں نہ ناخن وغیرہ کاٹیں۔ اگر ہماری شیو وغیرہ تھوڑی سی بڑھ جائے، ناخن وغیرہ بڑے ہو جائیں، تو ہم اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، اور حاجیوں کی مشابہت کے جذبے سے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے پسندیدہ اور محبوب ان 10 دنوں کے اندر ہیں، وہ سال کے کسی اور دن میں نہیں ہیں، اور نیکی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ چنانچہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی لائن کے جتنی بھی نیکیاں اور اعمال صالحہ کا ہمیں موقع ملے، ہم اہتمام سے ان پر عمل کریں۔ چنانچہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنا، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کا تعاون کرنا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا، یہ تمام جو اعمال صالحہ کی شکلیں ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ شوق کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ان ایام میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح حقوق اللہ کی لائن سے جو عبادتیں ہیں، نوافل پڑھیں اور کیا کہتے ہیں تلاوت کریں، دعائیں کریں، ان سب کاموں کا اہتمام کسی نہ کسی درجے میں رمضان میں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، ہم بالکل عام دنوں کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب تک کی ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو ان مبارک ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ان اعمال میں ایک خصوصی عمل ہے روزہ۔ روزہ بھی من جملہ اعمال صالحہ کے ہے، لہذا روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان ایام میں روزوں کی خصوصی فضیلت بھی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 نفلی روزے چھوڑتے نہیں تھے، اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، نمبر 3 ایام 20 کے روزے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ اور اس عشرے کی جو 9 تاریخ ہے یوم عرفہ، اس کے روزے کی ایک خصوصیت الگ سے ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی جب بات کی جاتی ہے تو پورے 10 دن کے روزے مراد نہیں ہوتے، بلکہ صرف 9 دن کے روزے مراد ہوتے ہیں، کیونکہ 10واں دن جو ہے وہ تو عید کا دن ہے۔ 10ویں دن روزہ نہ صرف یہ کہ باعث فضیلت نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح جو ایک عمل ہے جو ان ایام میں بہت اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مختلف روایتوں میں صیغے آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔
اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تکبیر مطلق اور ایک ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مقید تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تکبیر مقید ہے۔ مرد کہیں گے بلند آواز سے اور عورتیں کہیں گی آہستہ آواز میں۔ چنانچہ ہم مسجدوں میں جب نماز پڑھتے ہیں تب تو چونکہ اجتماعی طور پر ہر ایک پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ گھر پہ اگر کوئی نماز ہم پڑھتے ہیں، مسجد کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ہمیں یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اور ایک ہے تکبیر مطلق۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں گھروں میں راستوں میں کثرت کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھا جائے۔ ہمارا جو قطر کا وزارت الاوقاف کا دارالافتاء ہے الشبکۃ الاسلامیہ، اس میں انہوں نے فتوے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایسی سنت ہے جو سنت مہجورہ ہے، امت نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ آج اگر چاند نظر آ گیا تو آج مغرب سے لے کر چلتے پھرتے جتنی بھی اللہ توفیق دے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور جب آواز سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی یاد آئے گا، اللہ پاک ان کو بھی توفیق دیں گے، اور آپ کے یاد دلانے سے اگر ان کو توفیق ہوگی تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اتباع سنت کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتباع سنت کی تصویر تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نقل کرنے والے ہیں، ان دونوں جلیل القدر صحابہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایام تشریق کے اندر بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے، اور بازار والے ان کی آواز سن کر وہ بھی تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر کی ان دونوں قسموں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کا ان تکبیروں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تقرب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو تکبیر تشریق ہے یہ ایک انفرادی عمل ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر عید کی نماز سے پہلے عیدگاہوں میں، کہ ایک آدمی لاؤڈ اسپیکر پہ یہ تکبیر کہتا ہے اور پورا مجمع اس کی آواز سے آواز ملا کر اجتماعی طور پر تکبیر کہتا ہے۔ تو یہ اجتماعی جو ایک آواز ہو کر تکبیر کہی جا رہی ہے یہ بدعت ہے، یہ سنت کے، شریعت کے، سیرت کے خلاف ہے۔ تکبیر تشریق آپ پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے، لیکن اجتماعی طور پر ایک آواز ملا کر نہیں۔ یہ انفرادی عمل ہے، ہر ایک اپنی ترتیب سے پڑھے، لہذا سب کا ایک آواز ہو کر پڑھنا یہ سیرت سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں آخر میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، پورے سال میں رمضان کا تو پورا مہینہ ایسا ہے جس کے روزے فرض ہیں، ان کے علاوہ پورے سال روزے نفل ہیں،
اور بعض ایام کے روزے مستحب اور مسنون ہیں، جیسے پیر جمعرات ہر ہفتے میں، 13، 14، 15 ہر مہینے میں، اسی طرح عاشورہ کا روزہ، عرفے کا روزہ۔ لیکن اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جس میں روزے رکھنا نہ صرف یہ کہ باعث فضیلت نہیں ہے بلکہ ناجائز ہیں، ممنوع ہیں۔ اگر کوئی ان ایام میں روزہ رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ ہمارے بہت سے ساتھی مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اپنا بہت بڑا دینی نقصان کرتے ہیں۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان ایام میں لا علمی کی وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ گنہگار ہو رہے ہیں، اور مسئلہ معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ 2 دن تو عید کے ہیں، یکم شوال جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ 2 دن تو یہ ہو گئے۔ 3 دن ہے ایام تشریق کے، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ کل ملا کر یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے اور گناہ ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، عید الفطر کا دن یعنی یکم شوال المکرم، اور عید الاضحیٰ کا دن یعنی 10 ذی الحجہ۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسلم شریف کے اندر ہے، کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق جو ہیں یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ کھانے پینے کے ایام ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے ایام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو ان ایام میں کھانے پینے کا حکم دے رہے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کرو، خوب کھاؤ اور خوب کھلاؤ، دعوت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اگر ہم کھانے اور کھلانے کے بجائے روزہ رکھ لیں تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ لہذا میں نے دیکھا ہے ہمارے بعض ساتھیوں کو کہ جن کا پیر جمعرات میں روزہ رکھنے کا معمول ہے، لیکن انہی 12 یا 13 ذی الحجہ میں پیر آ گیا یا جمعرات آ گئی تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس بات کو سب نوٹ کر لیں کہ ان 5 دنوں کے روزے ناجائز ہیں اور ممنوع ہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ چند معروضات تھی جو ان مبارک ایام کے متعلق آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت اچھا۔ ماشاء اللہ۔